الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ میں قیامت کی بڑی نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی تھیں، جن میں سے ایک اہم بات تھی کہ امام مہدی کون ہوں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوگی اور ان کا نام وغیرہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو حضرات مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے تعلق میں اور آج کے جمعہ میں اس تعلق سے بات ہوگی کہ جو لوگ جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو غلط ملت کرتے ہیں اور سامنے والوں کو بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کی ایک غلط چیز اور ایک غلط بات یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت کا دو نام ہیں۔ یہ غلط ملت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ الگ ہیں، ان کی شخصیت الگ ہے، اور حضرت امام مہدی جو ہیں یہ الگ ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک ہی نہیں ہیں۔ حضرت امام مہدی جب 7 سال تک مجاہدہ کرتے رہیں گے اور باطل کے خلاف لڑائی کرتے رہیں گے، تو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کی پیدائش ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 برس پہلے ہو چکی ہے، اور ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے پیدا کی۔ پھر لوگوں نے ان کو مارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور امام مہدی پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیز اگر آدمی سمجھ لے تو جو لوگ جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں
یا جھوٹے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے مغالطہ میں نہیں پڑیں گے اور وہ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ عام طور سے وہ اسی طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو امام مہدی الگ شخصیت کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا فرق یہ سمجھیں کہ حضرت امام مہدی نبی نہیں ہے، وہ ایک نیک انسان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب عطا فرمائی جس کا نام انجیل ہے، اور حضرت امام مہدی نبی نہیں ہے، ان کو اللہ نے کوئی کتاب عطا نہیں کی، بلکہ وہ نیک انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں ان کو قوت عطا کریں گے، ان کو وہ جذبہ عطا کریں گے، اور ان کے جسم کے اندر اللہ ایسا جذبہ پیدا کریں گے کہ وہ باطل سے مقابلہ کریں گے، باطل کے خلاف لڑائی کریں گے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو پچھلے جمعہ میں میں نے بتلایا تھا، دجال کا، تو جو لوگ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ امریکہ اور فرانس کو دجال کہتے ہیں۔ تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اسی بات پر بات ہوگی کہ دجال کسی کنٹری کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال کسی انسان کا نام ہے، اور دجال انسان ہوگا، اور بہت ہی خطرناک انسان ہوگا، جس کے بارے میں تقریباً 35 روایات ایسی ہیں، 35 روایات میرے علم میں ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات کو بیان کیا کہ دجال کیسا ہوگا۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ دجال اس انسان کی طرح ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا کہ دجال وہ انسان ہوگا جس کا بال پیچیدہ ہوگا، جس کو گھنگھریالا بال بولتے ہیں۔ جیسے افریقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بال سیدھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان لوگوں کا بال مڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو پیچیدہ بال کہا جاتا ہے، جس کو گھنگھریالا بال کہا جاتا ہے۔ دجال کا بال ایسا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری نشانی کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کا جس طرح پھل ہوتا ہے اور وہ باہر چھوٹا چھوٹا نکلا ہوا ہوتا ہے، دجال کی ایک آنکھ ویسی ہی انگور کی طرح نکلی ہوگی اور اس سے دکھائی دے گا۔ گویا کہ دجال کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ بے نور ہوگی، اس سے روشنی ظاہر نہیں ہوگی، اس سے وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پائے گا، اسی آنکھ کو کانا کہا جاتا ہے۔ اور دجال کی دائیں طرف کی جو آنکھ ہوگی اس سے دکھائی تو دے گا لیکن وہ بھی خطرناک ہوگی، ایسے نکلا ہوا ہوگا جیسے محسوس ہوگا کہ انگور کا پھل ہے۔ یہ دجال کی دوسری نشانی ہے۔ اور دجال کی تیسری نشانی کہ دجال کی پیشانی پر کاف فا را الگ الگ لکھا ہوگا، ایک ساتھ لکھا نہیں ہوگا، اس طریقے سے لکھا ہوگا کہ ہر ایک کم پڑھنے والا انسان بھی اس کو پڑھ لے گا کہ یہی دجال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد مبارک فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جاہلیت کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبد العزیٰ، اس کے باپ کا نام تھا قطن،
تو اسی کو ملا کر بولا جاتا ہے عبد العزہ بن قطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال عبد العزہ بن قطن کی طرح ہوگا۔ اور دجال کے بارے میں جو لوگ غلط مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا دجال تو گدھے پر سوار ہوگا، تو آج کا گدھا کون ہے؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں فائٹر پلین ہے۔ حالانکہ فائٹر پلین کو کوئی گدھا کہے گا؟ وہ تو جانور ہے ہی نہیں، وہ تو ایک مشینری ہے۔ تو دجال کا جو گدھا ہوگا، وہ جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی خطرناک گدھا ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کے برابر فاصلہ ہوگا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا گدھا ہوگا جس پر دجال سوار ہوگا۔ دجال کہاں نکلے گا؟ دجال جس جگہ پر نکلے گا اس تعلق سے روایات میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ایران اور عراق کا جو علاقہ ہے اسی کسی ایک علاقے میں دجال نکلے گا، اور دجال اس دنیا میں صرف 40 دن ہی رہے گا، صرف 40 دن رہے گا۔ اور اسی 40 دن میں دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بیکار فتنہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور بہت سارے ایمان والے دجال کے فتنے میں بچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ فضیلت آئی ہے کہ سورہ کہف کی جو ہر جمعہ کو تلاوت کرتا ہے وہ سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر اس بیچ میں دجال بھی نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی انسان کو بچا دے گا۔ دجال جو 40 دن رہے گا وہ بھی خطرناک دن ہوگا۔ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ جتنا ٹائم 1 سال کے گزرنے میں لگتا ہے اتنا ہی لمبا ٹائم 1 دن میں لگے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا 5 نمازیں کافی ہوگی؟ جس طرح ہم ہر دن 5 نماز پڑھتے ہیں تو اتنے لمبے دن میں کیا 5ہی نماز پڑھ کے کام چلا لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس ایک لمبے دن میں پورے 1 سال کی نماز پڑھی جائے گی، صرف 5 نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسا خطرناک لمبا دن ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ایک دن میں تو 5 نماز پڑھتے ہیں تو ٹائم کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ ایک دن میں تو 5 ہی کا پتا چلتا ہے، اب 365 دن کو 5 میں لگاؤ تو کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وقت کا اندازہ کر کے لوگ نماز پڑھیں گے۔ جیسے فجر سے لے کر ظہر تک اگر 6 گھنٹے کا وقفہ ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ ظہر سے لے کر عصر تک اگر 2 گھنٹے کا وقفہ ہے تو عصر کی نماز پڑھ لیں گے، یعنی ٹائم کے حساب سے نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ عشاء سے فجر کے بیچ میں اگر 10 گھنٹے کا وقفہ ہے تو پھر فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں 8 گھنٹے کا وقفہ ہے تو ایسا ہی گھنٹے کے اعتبار سے اور وقت کا اندازہ کرتے ہوئے لوگ ایک لمبے دن میں 1 سال کی نماز پڑھیں گے۔ یہ دجال کا پہلا دن ہوگا، اور دجال کا دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، اور دجال کا تیسرا دن ہوگا 1 ہفتہ کے برابر، اور 37 دن 37 ڈیز ایسے ہوں گے جو عام دنوں کی طرح ہوگا، لیکن یہ 40 دن اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دجال کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی بڑی طاقت دیں گے۔
جیسے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کسی بابا کے پاس چلے جائیں گے، اس بابا بیچارے کے پاس نہ داڑھی رہتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے، اگر کچھ دکھا دیا کہ آگ اوپر جل رہی ہے، واقعی یہ اللہ کا ولی ہے، لوگ باور کرنے لگتے ہیں، ارے باپ رے باپ، اتنا بڑا بابا ہے یہ، اور اس سے بڑا بزرگ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں تو آگ جلا دیا اوپر۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ گمراہی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر آگ جلانے کی وجہ سے کوئی بابا اللہ کا ولی بن گیا تو دجال تو ڈبل ولی بن جائے گا، اس لیے کہ دجال ایسا کھیل دکھائے گا کہ آج کا بابا سن کر ہی اس کو پریشان رہے گا۔ دجال کو اتنی طاقت اللہ عطا کرے گا کہ دجال کا دعویٰ ہوگا میں خدا ہوں، جو اس کو خدا مان لے گا، دجال بادل کو حکم دے گا کہ بارش برسا، بارش برس جائے گی، دجال زمین کو حکم دے گا کہ اناج نکال، اناج فوراً نکل جائے گا۔ یہ دجال کی طاقت ہوگی۔ کیا اس فتنے میں آدمی نہیں پھنسے گا؟ اور جو دجال کو ماننے والا ہوگا اس کے لیے دجال بادل سے بارش برسائے گا، جو دجال کو نعوذ باللہ خدا ماننے والا ہوگا اس کے لیے زمین سے اناج نکلے گا۔ دجال کی طاقت اتنی خطرناک ہوگی، وہ ایک ویرانے زمین میں جائے گا، زمین کو کہے گا تمہارے اندر جتنا سونا چاندی ہے سب کو باہر نکال کر پھینک دے، زمین کے اندر سے سونا چاندی نکلے گا اور اس کے پیچھے ایسے بھاگے گا جیسے شہد کی مکھی کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پیچھے شہد کی ساری مکھیاں بھاگتی ہیں۔ یہ دجال کی طاقت ہوگی۔ اور جو دجال کو خدا نہیں مانے گا اس کا حال برا ہوگا۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو کھانے پینے کا سامان نہیں ملے گا، ان کے جانور مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آزمائے گا۔ دجال ایک انسان کو بلائے گا، بولے گا تم ہم کو خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مانتا۔ بولا کیوں نہیں مانتا؟ بولو میں کیا کر کے دکھاؤں کہ تم مجھ کو خدا مان لے؟ سامنے والا کہے گا ارے میرے خدا کی طاقت تو یہ ہے کہ انسان کو زندہ بھی کر دیتا ہے، انسان کو مار بھی دیتا ہے، تو کر سکتا ہے کیا؟ بولے بس اتنا سا؟ بولا ہاں بس یہی کر کے دکھاؤ۔ وہ ایک آدمی کو بلائے گا، اس کا 2 ٹکڑا کر دے گا، ایک کو ادھر پھینکے گا، ایک کو ادھر پھینکے گا، بالکل چیر پھاڑ کر کے، اور اس کا نام لے کر بلائے گا، دونوں ٹکڑا آپس میں جوائنٹ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آ جائے گا۔ یہ دجال کی طاقت ہوگی۔ بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ کہیں گے واقعی یہ خدا ہے، مان لے گا خدا، لیکن جو مطالبہ کرے گا وہ کہے گا مجھے اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اس لیے کہ یہ دجال کی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال ایسا ایسا کھیل دکھائے گا۔ دجال ایک آدمی کو بلائے گا، بولے گا تم ہم کو خدا مانتے ہو؟ بولے نہیں۔ بولو کیسے مان لو گے؟ سامنے والا کہے گا میرے ابو امی بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو زندہ کر کے بلاؤ، اگر وہ کہہ دیں گے کہ تم خدا ہو تو ہم بھی خدا مان لیں گے۔ دجال کے قبضے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی دے گا۔ ایک شیطان اس کی ماں کی شکل بنا کر آ جائے گا، ایک شیطان اس کے بوڑھے باپ کی شکل بنا کر آ جائے گا اور کہے گا بیٹا یہی تمہارا خدا ہے، اس کو خدا مان لو۔ یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ امام مہدی جیسا طاقتور انسان بھی دجال کو قتل نہیں کر پائے گا، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوگی۔ آج یہودی کی مشینری اسی بات پر کام کر رہی ہے
اس لیے کتاب میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ جب حالت ایسی خراب ہو جائے گی، لوگ دجال کے فتنے میں پھنستے چلے جائیں گے اور لوگ پریشان رہیں گے، تو دمشق کی جامع مسجد ہے، دمشق ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک جامع مسجد ہے، وہاں کا ایک مشرقی مینارہ ہے، وہاں کے مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کے وقت امام مہدی لوگوں کی صف سیدھی کرا رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، مؤذن تکبیر کہنے والا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ ان کے اترنے کا انداز یہ ہوگا کہ 2 فرشتے کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوں گے اور ایسے ہاتھ کو رکھتے ہوئے زمین پر اتریں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ابھی نہا کر آ رہے ہیں، ان کے سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک اگر کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں رہے گا وہ مر جائے گا، جہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور ان کی سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فجر کی نماز کے وقت آئیں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹنے والے ہوں گے اور ان کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، اس وقت کی نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دوڑائیں گے، اور اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام ہے لد، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر قتل کریں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے گا، پسینے میں گھل جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اسی حالات کا واقعہ ہے کہ 70,000 یہودی جو دجال کے ساتھ رہیں گے، اگر کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت کو اللہ تبارک و تعالی بولنے کی طاقت عطا کریں گے، درخت آواز دے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے یہودیوں کو قتل کریں گے، اور اس وقت جو نصارہ کا عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، وہ سارے نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے تو نبی کیسے ہوئے آخری نبی؟ بتلاؤ۔ اب اس پورے مجمع میں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو نبی کیسے ہوئے آخری؟ سامنے والا اس طریقے سے بھی گمراہ کرتا ہے، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں نبی نہیں بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور وہ نبی بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 500 سال پہلے، اور ابھی جو آئیں گے وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، قرآن پر خود بھی عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خود بھی عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ یعنی انجیل پر عمل نہیں کریں گے۔ جب انجیل پر عمل نہیں کریں گے تو اشکال دور ہو گیا کہ وہ تو نبی پہلے سے تھے، اور یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، تو نبی تو پہلے سے بن چکے ہیں، اب پہلے سے نبی بنے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ بعد میں آئیں گے تو ان کی نبوت کو کینسل کر دیا جائے گا۔
ایسا نہیں ہے، وہ نبی پہلے سے رہیں گے لیکن بعد میں آئیں گے تو ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اسی شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد یہاں کتنے سال رہیں گے؟ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی جس لڑکی سے ہوگی اس کا تعلق حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کے خاندان سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولادیں بھی ہوں گی، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفن کیا جائے گا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ وہاں پر ایک چوتھی قبر بنے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اسی روضے کو کہا جاتا ہے روض من ریاض الجنہ، کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پیسہ ہو جائے تو عمرہ کرنے کم سے کم ضرور چلا جائے، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا اللہ اس کو جنت سے نکالے گا نہیں۔ اسی طریقے سے روضہ اطہر یہ جنت کا ایک حصہ ہے، جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو جنت میں ہی داخل فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے یاجوج ماجوج ہے، اور بھی بہت سارے حالات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔